اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Consul General of China محترم ڈاکٹر رشید جمال صاحب اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام ہی ناظرین میڈیا کے دوستوں سبھی کو السلام علیکم. یہاں چائنا پاکستان دوستی کی بات کی گئی ہے اور میرے پاس بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمالیہ کے پہاڑوں جیسی چائنا اور پاکستان کی دوستی ہے. تو میں یہاں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ ہمارے فروغ امین صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہمیشہ ایک مثال دیتے ہیں کہ بھائی کے آسرے پر شادی نہیں کرنی چاہیے. تو ہم نے بھی دوستی ایسی سمجھ لی اور ساری شادی کر کے بیٹھ گئے کہ بس چائنا ہی جو ہے ہمیں کوئی ہمالیہ تک لے جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ چائنا ہمارے ساتھ بہت کچھ پروجیکٹس کر رہا ہے، لیکن بھائی ہمیں اپنے بھی پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. یہ جو بھائی کے آسرے پر شادی ہے اسے سوچ سمجھ کے کرنا ہے. اور یہ بھی میں کہوں گا کہ ہم نے آج تک جن سے بھی دوستی کی اس میں ہم اتنے آگے نکل گئے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں بس سعودیہ جو ہے ہمارا سب کچھ ہے. مجھے تو وہاں جا کے ایسا کچھ نظر نہیں ہے، حقیقت بتا. یہ ہم ہی نے سوچ لیا ہے کہ بس ترکیہ بھی ہمارا والد صاحب ہے، سعودیہ ہمارا بھائی ہے اور چائنا ہمارا چچا ہے. او بھائی اتنے بڑے بڑے لوگوں سے دوستی کرنے کے بعد بھی مثال ایسی ہے کہ کسی عرب پتی سے دوستی کر لی اور آپ غریب سے غریب ہوتے چلے. مطلب کیا اتنی دوستیاں 70 سالوں سے ہو گئی ہیں پھر بھی 1 اور 2 بلین ڈالر مانگ رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر چائنا ہم پہ مہربان ہو اور یہ 1-2 بلین ڈالر یہ ادا کرتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا خوشائن ہوگا. لیکن بات یہاں آج رشید جمال صاحب کی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے 17 کتابیں تو قومی سیاست پہ لکھی، لیکن پڑھنے والوں پہ پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا. ایسا ہی ہے. اور مزید اگر 17 بھی لکھ دی جائیں گی تو میں تو سوچ رہا ہوں کوئی اب ایک ایسی کتاب لکھیں جس میں کرپشن کرنے کے راستے اور بتائے جائیں. اچھا سارے پہلے ہی ہوشیار ہیں تو کتابیں پڑھ پڑھ کے بھی ہم نہ سدھرے، ورنہ قومیں کتابیں پڑھ کے سدھر جایا کرتی ہیں. اور جب ہمارے پاس عامر ضیاء صاحب جیسے بھی لوگ ہوں جن سے ہم کچھ نہ سیکھیں تو بد نصیبی. مطلب سبھی کچھ تو بیٹھ کے یہ ٹی وی پہ ہمیں بتاتے ہیں، اور اگر بزنس کرنا ہو اور آگے بڑھنا ہو اور ترقی کرتے ہوئے نظر آئے تو ہمارے پاس مرزا اختیار بیگ بھی موجود. مطلب آپ بتائیں ہمارے پاس کون سا ایسا ہیرا ہے جو نہ ہو. یہاں بات کی گئی 1.5 لاکھ راشن کے پیکٹ جو ہمیں گورنر ہاؤس میں پہنچائے، جس میں 8,000 تک کا ایک پیکٹ ہے 27 kg کا. اور ابھی بھی میرے ساتھ آ رہے تھے تو مجھے کہا کہ کل اور 25,000 میں پیکٹ بھیجوں گا. تو میں چاہتا ہوں ان کے لیے بہت تالیاں بجائی جائیں. فروخ امین جو یونٹی فوڈ کے آنر ہیں یہاں بیٹھے ہوئے. تو ایسے لوگ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اور اگر قانون اور انصاف کی بات کی جائے اور اگر سیکھنا ہو ہمارے آج کے نوجوانوں کو تو بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ ہمارے پاس بیٹھے. اب بتائیں اگر ایسا ہیرا بھی موجود ہو اور پھر بھی ملک انصاف اور قانون پہ نہ چلے تو مطلب کیا کریں. مطلب اب ایک ہی چیز رہ گئی کہ خودکشی کر لیں کہ یار جب ایسے بڑے بڑے ہیرے موجود ہوں ہمارے پاس، سعید سربازی صاحب موجود ہوں ہمارے پاس، اور ایسے ایسے لوگ ہوں. ابھی زیڈ ایچ خرم صاحب بیٹھے ہیں بتا رہے تھے کہ یہ ایوارڈ دے دے کے تھک گئے ہیں لیکن لینے والوں کو شرم نہیں آئی. مطلب میں تو ان سے کہہ رہا تھا بھائی دے کیوں رہے ہو، 1 اور 2 بلین ڈالر مانگ رہے ہو پھر ایوارڈ کیوں لے رہے ہو. مطلب کیا کام کیا ہم نے ایسا جس پہ ہمیں ایوارڈ ملے. مطلب دل کی اگر بات پوچھیں تو پوری قوم کو ایک جگہ لا کے کھڑا کر دیا ہے اور پھر بھی فخر سے ایوارڈ لینے کھڑے ہیں. دے بھی رہے ہیں لے بھی رہے ہیں. ابھی یقین جانے یہ 3 پیجز کی جو تقریر ہے جو مجھے گورنر ہاؤس سے ملی ہے اس میں آدھی سے زیادہ میری تعریف ہے اور آدھی حکومت کی تعریف ہے. اب کیا پڑھوں میں اس کو؟ یہ پڑھوں کہ جی ہم بہت ہی بڑی فخریہ قوم ہے جس نے اپنی پوری قوم کو لا کے
ایسے علاقے. میں بلکہ سوچ رہا تھا کہ چائنا اپنا چاند پہ لوگ جا رہے ہیں، اگر میرٹ پر کوالیفائڈ کوئی ہو جو چائنا پہ جا سکتا ہے تو وہ صرف پاکستانی قوم ہے، جسے وہاں کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم اتنے یوز ٹو ہیں، نہ ہمیں گیس چاہیے، نہ پانی چاہیے ہے، نہ بجلی چاہیے. یقین کریں ہمیں وہاں جا کے چاند پہ چھوڑ دیں بغیر کسی اکوپمنٹ کے پھر رہے ہو گے پاکستانی قوم، بلکہ وہاں جا کے بھی ہم کوئی چائنا کٹنگ کر کے بلڈنگ ہی بنا گئے، اور وہاں جا کے کہیں گے بس یہ چاند ہمارا ہے، کہیں اور نکلے ہی نہ. تو اتنا دیکھیں ٹیلنٹ ہے اس قوم میں کہ ان تین بیسک چیزوں کے بغیر بھی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہاں تک الحمدللہ پہنچ گئے. اور بڑے فخر سے ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں جو تیسری اور چوتھی باری لے رہے ہیں. سب تیار ہو کے مینار پاکستان پہنچ رہے ہیں. ہر بار پہلے 1 کروڑ نوکریوں والوں کے پیچھے تھے، اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم بھی تھوڑے لالچی ہیں. وہی میں اسی پہ آ رہا ہوں. 1 کروڑ نوکریوں کے پیچھے تھے، پھر یونیورسٹی بن رہی تھی، پھر 50 لاکھ گھر بن رہے تھے، اس سے پہلے روٹی کپڑا اور مکان کے پیچھے تھے، پھر کسی نے کہا تعلیم ہوگی ہر گھر میں، کسی نے کہا صحت ہوگی. تو ماشاءاللہ سب مل تو گیا ہمیں. یہ ساری ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، وہ ماچس کہہ رہی ہیں مہنگی ہے، گیس سستی ہے، کلی چھوڑا ہے. اور بجلی تو اتنی سستی ہے اس شہر میں کہ پڑوسی ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ اگر بل بھروانا ہو تو مجھے دو، میں آپ کا بل بھر دیتا ہوں صبح جائے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص 17 کتابیں لکھ کر آپ کو شعور نہ دلا سکے تو کیسے دلایا جائے گا. پھر میں نے کہا چلے تقریر کا عنوان ایسے بدل دیتے ہیں کہ کچھ تو ہم سوچیں کہ چائنا جیسا ملک جو دنیا میں سپر پاور بن رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، خود اعتمادی کے ساتھ، فخر کے ساتھ کہ میں چائنیز ہوں. ترکیہ والا کہہ رہا ہے فخر سے کہ میں ترک ہوں، ملیشیا والا کہہ رہا ہے میں ملئی ہوں، اور ہمارے والے سے پوچھے تو کہہ رہے ہیں میں سانگڑ کا ہوں. پوچھو صحیح کتنے جو آئی صحیح وہاں صحیح سانگڑ جو آ. اچھا کوئی کے پی کے والا مل گیا، کہہ رہا صحیح میں مالا کنڈ کا ہوں، سوات میں والے سر. ادھر بلوچستان والے سے پوچھیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہا میں بلوچستان کا ہوں، وہ کہہ رہا میں جی زیارت کا رہنے والا ہوں. پنجاب والے سے پوچھیں جی آپ کہاں کے ہیں، میں جی فیصل آباد کا ہوں، میں یہاں کا ہوں، میں پشاور کا ہوں. یار پاکستانی نہیں مل رہا کہ پورے ڈھونڈنے سے، آپ پوچھ کے دیکھ لیں کسی سے ہے یا نہیں. تو جب ایک قوم ہی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد فرقوں میں بھی بٹ گئے. آپ کون ہیں جی، میں جو اہل تشیع ہوں، میں سنی ہوں، میں بریلوی ہوں. اور دوسرا آپ کون ہے جی، آپ کافر ہیں. یعنی یہ کون سے مذہب ہے یار. اپنا تو چلو سمجھاؤ، دوسرے کو کہہ رہے یہ کافر ہے، اس نے لال ٹوپی نہیں پہنی، میری وائٹ ہے، اس کی گرین ہے. وہ اسلام میں جو ہے وہ ہمارے بیچارے سکھ بھائی بیٹھے ہیں، وہ سمجھیں کہ میں ان کی لال ٹوپی پہ بات کروں. مطلب ہم نے دیکھیں اقلیتوں کا بھی احترام سچی باتیں نہیں کیا ہوا. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہم کہاں سیدھے چل رہے ہیں. جو اچھی چیزیں ہیں وہ ایک ہے، ادیب رضوی ایک. اس دن میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ جیسے 10 ادیب رضوی کیوں نہیں ہے. آغا خان ہے ایک، ایچ ایس این کالج کہتے سارے ہی وہاں سے پڑھے لکھے نکلتے، وہ بھی ایک ہی پورے پاکستان. بھائی 76 سال گزر گئے، اگر اتنا اچھا ایچ ایس این کالج ہے تو پورے پاکستان میں بناؤ نا. اگر گرامر اسکول کراچی میں اتنا اچھا ہے تو بھائی پورے پاکستان میں 3 کروڑ کی آبادی کراچی کی ہے، تو بھائی سب کو یہ حق کیوں نہیں مل رہا کہ وہ اپنے بچوں کو گرامر اسکول میں داخلہ دیں. ادھر گرامر ہے، سامنے شیریں جناح ہے جہاں پیلا اسکول ہے، 8ویں جماعت کا ٹیچر ہے، نہ بینچ ہے، نہ لائٹ ہے، لائٹ کٹی ہوئی ہے. ابھی میرے پاس میں بس اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. میں تو وائس چانسلر کو کہہ رہا تھا کہ آپ کی بد نصیبی دیں گے میں آپ کا چانسلر ہوں، یہ آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوگا. تو بھائی میں نے ان کو بلایا میٹنگ کے لیے. جتنے وائس چانسلر تھے 18-20 یونیورسٹیز جو سندھ میں ہیں، سب نے 1 گھنٹے تک ایک ہی بات کی کہ سر ہمارے پاس فائنینشیل کرنچ ہے، پیسے نہیں ہے، پروفیسرز کی سیلریز کے نہیں ہے، فلانا نہیں ہے. میں 1 گھنٹے سنتا رہا. میں نے کہا یار 1 گھنٹے جو وائس چانسلر یا پروفیسر صرف فائنینس پہ بات کر رہے ہیں تو تعلیم پہ بات کرنے کا ٹائم کب ملے گا. مطلب آپ نے اپنی یونیورسٹی میں ان بچوں کے لیے کیا کرنا ہے. میں نے ان سے کہا یار آپ ایک
پروفیسر تھے. میں نے کہا آپ کیا کہتے کہتے میں MBA کا پروفیسر. میں نے کہا میں ماسٹر کا MBA پڑھا رہے بزنس مینجمنٹ. کہتے جی. میں نے کہا آپ کا اپنا کوئی بزنس ہے؟ کہتے اللہ نہ کرے کبھی زندگی میں میں نے بزنس کیا. مطلب وہ تو یہ دکھا رہے تھے کہ میں شک تو نہیں کر رہا ان کا اپنا بزنس ہے. میں کہا نہیں, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ جن کو پڑھا رہے ہیں بزنس مینجمنٹ, تو آپ نے خود کوئی بزنس کیا؟ کہتے نہیں. میں کہا یہ تو ایسی مثال ہے کہ جس کو سوئمنگ نہ آتی ہو وہ سوئمنگ سکھا رہا ہے. بھائی 24 لاکھ یونیورسٹی سے ہم بے روزگار پیدا کر رہے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ شامل ہی نہیں کیا ہے. آج آپ کا یہ جو ڈگری لے کر اس میں A گریڈ بھی ہے تو وہ کسی کے لیے کام کا نہیں ہے. وہ آخری لائن پڑھتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے, آپ نے کیا سیکھا کیا ہے. اب دنیا اتنی فاسٹ ہوگی, اس کو نہیں اب ان چیزوں کا کہ آپ نے کتنے گریڈ سے A1 سے پاس ہوئے تو کتنا ایکسپیرینس کیا ہے. اب دنیا ویب 4 پہ جا رہی ہے, ہمارے یہاں ویب 1 بھی پوری طرح نہیں آتا, اور یہاں سکھا دیتے ہیں اس کو. بیچارہ وہ کہتا ہے جائے کسی سپر مارکیٹ کا سافٹ ویئر چلائے بیٹھے, 4 سال کے بعد پتہ چلتا ہے اس کو. تو دنیا بلاک چین کی طرف جا رہی ہے, میٹاورس کی طرف جا رہی ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو کوشش تو یہی کی ہے کہ اس گورنر ہاؤس کی جس طرح بتایا گیا, میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے 5.5 لاکھ لوگوں کو ان کے ٹیسٹ لیے, 50,000 بچے کوالیفائی ہوئے ہیں, اور اب ہم ان کو IT میں یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ویب 3 اور ویب 4 کے کورسز کرانے جا رہے ہیں. اور اللہ کرے کہ وہ سیکھیں اور پھر 15 سے 20 لاکھ ایز اے فری لانسر بھی وہ مہینہ کما سکتا ہے. اور اس کی سمپل سی جو کیلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے اس کی IT کی ایکسپورٹ $152 بلین ہے. ہم 2.5 بلین پر ناچ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, کیا کریں. بنگلہ دیش کو دیکھیں یار, $97 بلین کے ریزروز ہیں, جن کو ہم کہتے تھے 2% کے لوگ ہیں. تو آج ہم پہنچ کہاں گئے؟ یہ ایمانداری سے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیے. ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کر رہے ہیں ابھی تک. ایک جاتا ہے دوسرا احتساب کمیشن بناتا ہے. میں تو کہتا ہوں آئیں بیٹھیں ایک استحکام پاکستان کمیشن بنائیں کہ پاکستان میں معاشی استحکام کیسے آئے گا. پاکستان میں جن لوگوں کو بہت اوپر ہونا چاہیے تھا انہیں ہم نے خود نیچے کیا. آج جو ادیب ہے, جو شاعر ہے, جو مصنف ہے, کتاب کا آتھر ہے, اس کو ہم نے عزت نہیں دی اس معاشرے میں. ہم نے اپنے ڈاکٹرز کو, انجینئرز کو یہاں عزت نہیں دی, جبکہ دنیا میں پاکستان کا جو ڈاکٹر ہے US میں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا. میں ہمیشہ بتاتا ہوں جس نے ایمریٹس ایئر لائن سے سفر کیا ہو تو اس کی بورڈنگ کارڈ پہ فلائٹ نمبر سے پہلے EK لکھا ہوتا ہے. E سے ایمریٹس اور K سے کراچی ہے, کیونکہ پہلی فلائٹ کراچی آئی تھی, پہلا کیپٹن PIA کا تھا, پہلا جہاز PIA کا تھا, اور آپ نے ان کو ایمریٹس ایئر لائن بنا دیا. اور ماشاءاللہ واپس آ کے اپنے آپ کو بھی اتنا بنا لیا, بس صرف پیٹرول نہیں مل رہا, باقی سب ٹھیک ہے, ہمارے سب خوش ہیں. مطلب ہم کہاں پہنچ گئے؟ کسی چیز میں ہم پورے نہیں ہیں. چائنا ہمارا بدلی ملک ہے, ہم اس سے بھی کیا فائدہ اٹھا سکے؟ معذرت کے ساتھ کیا ملا ہم نے سوائے اس باتوں کے کہ جی ہماری دوستی ہمالیہ کی طرح ہے. وہ بھائی تمہاری عوام تو دیکھو, وہ تو کوئلے کی کان کی طرح ہے, جس کو آپ اندر سے دھو کے بس کالا کر کے باہر نکال لیں, اور ہر بار ایک نئے وعدے کے ساتھ, ایک نئے منشور کے ساتھ. اور مبارک ہو آپ سب کو, اب 8 فروری کو پھر ایک فصل کاشت کی جائے گی, اور جب اس کا اناج اور پھل اترے گا تو اپنے اپنوں میں بانٹ دیا جائے گا, اور آپ خوش ہو جائیں گے کہ جی الیکشن ہو گیا. اللہ کرے کہ امید کے اوپر دنیا قائم ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہم بس ایک جسے نہیں کہتے وہ قوم بن چکے ہیں جو دوسروں کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا, اور کسی سمت کے بغیر چلتے چلے جا رہے ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں. کہیں کوئی ڈاکٹرز ہیں تو وہ اچھا ڈاکٹر بن گیا ہے, کوئی اچھا انجینئر بن گیا ہے جس کو موقع ملا ملک سے باہر چلا گیا ہے, کوئی اچھا بزنس مین بن گیا, کوئی اچھا سیاستدان بن گیا. لیکن میرا یہ 100% ماننا ہے کہ ہم اچھے پاکستانی نہیں بنے, ہم اچھے مسلمان بھی نہیں ہیں. ہم ایٹمی طاقت ہیں. آج فلسطین میں مسلمان بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, آپ یقین جانیے ہم میں سے جتنے سارے یہاں بیٹھے ہیں اس ڈر سے پوسٹ ہی نہیں کر رہے کہ میرا اکاؤنٹ بند نہ ہو جائے. یہ تو مسلمان ہے, اور ملک حاصل کیا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان. 27ویں شب مبارک کو ہم وجود میں آئے, اور آج ہم ایٹمی طاقت ہیں, اور ہم فلسطین میں کچھ نہیں کر پاتے. ہم مسلمان بھائیوں کا ساتھ نہیں دے رہے.
اور ہم سبھی کچھ بنے ہوئے ہیں، بغیر سمت کے بھاگے جا رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں بس ہم چاند کو ہی سمت بنا لیں، کیونکہ وہیں ہم رہ سکتے ہیں، کیونکہ جو کچھ یہاں ہے وہ وہاں پہ بھی ہے۔ ورنہ کسی شاعر نے خوب کہا اس پاکستانی قوم کے لیے کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہا ہوں، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہا ہوں میں، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہا ہوں، بس چلتا ہی چلا جا رہا ہوں۔ تو یہ پاکستانی قوم ہے، لیکن ایک امید کی کرن ہمیشہ رہی ہے، اور اس یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی مسیحا نہیں آئے گا، ہم سبھی کو ایک دوسرے کا مسیحا بننا۔ آج جو لوگ اپنا ایکسپیرینس لے کے بیٹھے ہیں، جس طرح میں کہتا ہوں کہ ادیب رضوی صاحب ایک کیوں ہیں، 10 ادیب رضوی ہونے چاہیے، اور وہ تبھی ہوں گے جب ہم اپنے ملک کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہیں مضبوط کریں گے، اور جس کا جو کام ہے وہ کریں۔ یہ دیکھیں، میں بیوروکریٹ سے بھی کہتا ہوں کہ یار آپ، ایک ڈاکٹر تھا، ڈاکٹری کی سیٹ ضائع کی، اچانک خیال آیا کہ جی میں CSS کر لیتا ہوں، چلو جی بیوروکریٹ بن گیا۔ ایک انجینئر تھا، کوئی بھی شخص جب اٹھتا ہے بس اپنا DMG گروپ میں بن کے اور پھر آ کے، اب مجھے ایک بات بتائیں، کوئی پاکستان کو ڈیولپ کرنا ہے تو کوئی انجینئر بنائے گا نا روڈ راستوں کا سسٹم جو ہے، یہ ایک ڈاکٹر بنائے گا۔ اب آپ کو یہاں پانی کا ایشو ہے، واٹر کمیشن ہے، تو مجھے بتائیں کون ایکسپرٹ ہے جو واٹر کمیشن کی ڈگری لے کر آیا ہے؟ اب آپ 20 گریڈ کے ایک آفیسر کو وہاں لگا دیتے ہیں، ایک کسی کو DG لگا دیتے ہیں اپنا ٹرانسپورٹ کا، بھئی اس کا ٹرانسپورٹ سے کیا تعلق ہے؟ بنا تھا ڈاکٹر، بن گیا بیوروکریٹ، وہ بابو بن کے وہ ٹرانسپورٹ سیکٹری بن گیا۔ اب ٹرانسپورٹ سیکٹری کو اگر کوئی اسپیشلائز نہیں کیا ہوا اس نے ٹرانسپورٹ پہ، تو اس کو کیسے پتا ہے کہ یہ بسیں کس روٹ پہ چلیں گی، کیسے چلیں گی؟ تو آج ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنے ملک کا کباڑہ کیا ہوا، اور ہم نے کسی فیلڈ میں اسپیشلائزڈ لوگوں کو موقع نہیں دیا کہ وہ آ کے ٹھیک کام کریں۔ اب اگر چائنا کی سپورٹ ہمیں ملی ہوئی ہے تو ایمانداری سے بتائیں ہم نے چائنا سے کیا فائدہ لیا؟ ان کی کتاب ختم ہو گئی، CPEC کمپلیٹ نہیں ہوئی، کبھی بھی پاپا جونس آ جاتا ہے وہاں پہ، کبھی کوئی آ جاتا ہے، بھئی کیوں کمپلیٹ نہیں ہو رہا؟ اس 70 سالوں میں کوئی چیز تو کمپلیٹ کر لیں، اور کمپلیٹ ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ آپ کے پاس سارے وسائل موجود ہیں، چاہے سندھ میں ہوں، بلوچستان میں ہوں۔ آپ اگر سیر و تفریح اور سیاحت کی بات کریں تو آپ کے پاس گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، ناردرن ایریاز کیا کم ہے؟ لیکن آپ دیکھیں ہم خود ٹکٹ لے کے بچوں کو کبھی انطالیہ پہنچے ہوئے ہیں، کبھی پیرس پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم اپنے ملک میں گھومنا پھرنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ نے اتنا پیارا بیچ دیا ہے یہاں، سی ویو سے لے کے آکسبے تک، آپ دیکھ لیں وہاں ماشاءاللہ آپ جب جائیں پولیس ویلکم کرنے کھڑی ہوتی ہے، آئے سر پانی دیکھیں۔ مطلب کیا ہے ہمارے پاس، ہم یہ ٹھیک نہیں کر سکے؟ عامر بھائی آپ کے سامنے ہیں چیزیں، مطلب ہم 77 سال گزرنے کے بعد ایک دوسرے کو ٹھیک کر رہے ہیں، جو ایمانداری کی بات، ایک دوسرے کو ٹھیک کر رہے ہیں، اور کوئی تیار نہیں ہے کہ اپنے ملک کو ٹھیک کرے۔ ہمیں اپنے اس وطن کی عزت کا احساس ہی نہیں، ہمیں اپنی افواج پاکستان کی سرحدوں پہ قربانیوں کا احساس نہیں، ان کو بھی ہم نے سیاست میں لپیٹ لی۔ غلطیاں ہوتی ہیں ہر ایک سے، لیکن یار آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ اپنی افواج کو کے خلاف باتیں کریں، یعنی آپ سوچیں کہ کون ایسا شخص ہوگا جو اپنے ملک کی سرحدوں پہ اور ان کے ضامن لوگوں کے خلاف بات کر رہا ہے، اور کتنا مزیدار ہمیں شوق ہے جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے پھر اس کے خلاف سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، سارے 30 مار خان لے کے ہم بات کریں۔ تو یہ سب غلط ہے، ہمیں بحیثیت قوم اس بات کو سوچنا ہوگا کہ جو ہماری ٹرین کا انجن ہے، جو ہمیں چلانے والے لوگ ہیں، وہ کیسے ہمیں چلا رہے ہیں۔ اور میں قصوروار اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں جو خاموش ہیں، سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں، یہ سوچ کے کہ یہ کسی اور کا کام ہے۔ جس دن ہمیں یہ شعور آ جائے گا کہ یہ ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، یہ شہر ہمارا ہے، اور اس میں کی جانے والی ہر زیادتی کا اثر ہم پر اور ہماری آنے والی نسلوں پہ پڑے گا۔ ہم سول سوسائٹی کے نام پہ کینڈل جلاتے رہتے ہیں، باہر کوئی واقعہ ہو جائے، تو بھائی سندھ میں پچھلے 12 سال سے کرپشن کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے، مجھے بتائیں کون سی سول سوسائٹی ہے جو آگے کھڑی ہو؟
آج بجلی کے ریٹ آپ دیکھ لیں، گیس ہے نہیں، کتنے لوگ ملین مارچ کرنے آ گئے. ابھی جماعت اسلامی صاحب کا اور فضل الرحمان صاحب کا میں مارچ دیکھ رہا تھا فلسطین کے لیے، لاکھوں لوگ آئے ہوئے تھے. بھائی پہلے اپنے حق کے لیے تو کھڑا ہونا سیکھو. صرف گھروں میں بیٹھ کے یا پاکستان کے خلاف بات کر کے تھوڑی کوئی واٹس ایپ پہ آپ حاصل کر لیں گے. یہ وطن واٹس ایپ پہ نہیں ملا آپ کو، یہ قربانیوں سے ملا. اور آج آپ دیکھ لیں زمین کی لڑائی ہے جو کچھ ہو رہی ہے، اسرائیل جس طرح فلسطین کی زمین ہی لینا چاہتا ہے نا اپنا ملک بنانے کے لیے، تو اس سے کہیں زیادہ بڑا ایک وطن پاکستان آپ کو ملا ہے جس کے بڑے اچھے اچھے دوست ہیں، چائنا ہو، سعودیہ ہو، یو اے ای ہو. وہ کیوں نہیں آ رہے آپ کے پاس؟ کیونکہ وہ آپ کے اور ہمارے کرتوت دیکھ کے نہیں آ رہے. ان کو پتہ ہے ان کو ہم جو دیں گے یہ کھا پی جاتے ہیں. تو ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے، جنرل عاصم حافظ منیر صاحب کی شکل میں حافظ قرآن ہیں اور چاہتے ہیں، اور یقیناً دل سے چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ سرحدی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے وہ اسی طرح معاشی دہشت گردی کا مقابلہ کریں. انہوں نے ایک SIFC بنائی ہے اسی لیے کہ پاکستان میں لوگ انویسٹمنٹ لا سکیں. اپنے بردر ملک کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے کہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں. دیکھیں پاکستان کے پاس 65% یوتھ ہے، ٹیلنٹ ہے، اور یہ ٹیلنٹ دنیا میں جا رہا ہے اور وہاں جا کے بڑا نام بنا رہا ہے. تو میری یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے اس وطن عزیز میں بھی اپنا حصہ ڈالیں اور یہ بنا لیں اپنے ایمان کا حصہ کہ اگر میں آج کچھ بن گیا ہوں تو اپنی زندگی میں سے 20% حصہ اپنے اس پاکستان کے لیے ڈالیں. مجھے غصہ آنا چاہیے اگر میرے روڈوں پہ کچرا پڑا ہے تو مجھے تکلیف ہونی چاہیے کہ میری اسٹریٹ لائٹیں نہیں جل رہی. مجھے یہ تکلیف ہو کہ میرے بچے اسکول نہیں جا رہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم اچھی گاڑیوں میں ایئر کنڈیشن میں شیشے اوپر کر کے گزر جائیں اور ہمیں کسی چیز کا احساس نہ ہو. تو وہ پتھر کا زمانہ سنا تھا، یہ پتھر کے دل والے لوگ نہیں چاہیے. ہمیں جذبہ چاہیے اپنے پاکستان، اپنے وطن کو کھڑا کرنے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اور اسی پر کسی شاعر نے کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، خدا کی قسم جہاں سے آپ اور ہم چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. صرف ہمیں ہمت کرنی ہے اور ہمت سے ہم کام کر سکتے ہیں. دشمن تو بہت کچھ چاہتا ہے، چاہے وہ پڑوسی ملک ہو، چاہے ہمارے حاسدین ہو، لیکن اس کے لیے بھی کسی شاعر نے خوب کہا کہ جہاں فلک کو ضد ہے بجلیاں گرانے کی، جہاں فلک کو ضد ہے بجلیاں گرانے کی، ہمیں بھی ضد ہے وہیں آشیاں بنانے کی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. میں ایک دفعہ پھر رشید جمال صاحب کو، ان کی پوری فیملی کو اور پاک چائنا دوستی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ ہم چائنا کو اپنا خیر خواہ اور اپنا انویسٹر سمجھیں، کہیں بھائی سمجھ کے شادی نہ کریں. شکریہ بہت.